ٹھیک ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ تہجد، چاش، اشراق، اوابین کا بھی کوئی وقت مخصوص ہے؟ ایک شخص مغرب کے بعد ان تمام نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بات سمجھائی تھی، تھوڑے سے مختصر الفاظ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ جن چیزوں کا تعارف شریعت پیش کرے ہم اپنی عقل سے از خود اس کو نہ جان سکیں، انہیں کہتے ہیں افعال مشروعہ۔ فعل مشروع کہتے ہیں، اس کی جمع ہے افعال مشروعہ۔ جیسے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی یعنی فرض کی بات کر رہا ہوں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، پھر عشاء کی 4۔ کیوں یہ آگے پیچھے کیوں نہیں ہو گئے؟ مغرب فجر کی 3 ہوتی، ہم عقل سے نہیں جان سکتے، تو انہیں کہتے ہیں فعل مشروع۔ ایسی نماز کی ادائیگی، ایسی ان کے اوقات، فجر کا وقت کیا ہوگا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چیزیں مشروع ہوتی ہیں، یعنی ہم اپنی عقل سے ان کو نہیں جان سکتے، اللہ کے نبی نے بتایا تو کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو مشروع چیز ہوتی ہے، جس کا تعارف شریعت پیش کرتی ہے، اسے ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے جیسے شریعت نے تعارف پیش کیا، کیونکہ اس میں تو قیاس کا دخل ہی نہیں ہوتا، عقل تو شامل ہی نہیں ہو سکتی اس میں۔ لہٰذا اب جیسے تہجد ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد، آپ تھوڑی دیر سو جائیں، اور اب جو اٹھیں گے، اگر آپ طلوع فجر سے پہلے اٹھ گئے رات میں، تو یہی وقت پھر تہجد کا ہے۔ یہاں سے لے کر اور طلوع فجر تک کے پورے وقت میں آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اس کے لیے شرط ہے کہ رات کو آپ پہلے عشاء کے 4 فرائض پڑھ کر پھر سوئیں، سو کر اٹھ کے جو پڑھیں گے اس کو تہجد کہیں گے۔ یہی نبی کریم نے تعارف پیش کیا۔ آپ کوئی 4 فرض پڑھ لے عشاء کے اور سوئے نہیں، اور کہے میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، تو آپ زیادہ جانتے ہیں عبادت کا تعارف یا نبی کریم؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس عبادت کا تعارف کس نے پیش کیا بتائیں؟ یہ اپنی عقل سے ہم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے عشاء پڑھی نہیں، ویسی سو گیا، آدھی رات کو اٹھ کر پہلے تہجد پڑھ رہا ہے پھر عشاء پڑھ رہا ہے، یا آدھی رات کو اٹھا اور پہلے 4 فرض پڑھے پھر تہجد پڑھنا شروع ہو گیا، تو آپ عشاء کے بعد تو سوئے نہیں، یہ تہجد نہیں بنے گی۔ ایسی اشراق اور چاش، جب سورج نکل آتا ہے، پہلی کرن نکلتی ہے، اس کے 20 منٹ تک تو ہر نماز منع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی تیزی آئے تو اشراق ہے، جب اور زیادہ تیزی سورج کے اندر آ جائے تو چاش کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب کہاں وہاں وقت وہ مغرب میں لگ گیا۔ اور اوابین کا جو ہوتا ہے یہ مغرب کے بعد وقت ہوتا ہے، 6 نوافل اوابین کے پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ان صاحب نے جو خود ایجاد کر لیا ایک معاملہ، گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر اس کی گہرائی میں چلے جائیں نا، تو یہ خود اپنے آپ کو شارع بنانے کے چکر میں ہے کہ نبی کریم نے جو تہجد کا تصور پیش کیا چاش اشراق کا، وہ چھوڑ دو، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ حالانکہ اس کی نیت نہیں ہوگی، اس لیے ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے، لیکن سوچیں کہ بعض اوقات ہماری حرکتیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے نکالے ہوئے نتائج یہ کس طرح شریعت سے متصادم ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ہم بھی اگر آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں یا کچھ سخت الفاظ بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں آپ کی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ یہ شریعت کوئی میری ذاتی تو نہیں ہے، ہم تو ایک ڈاکیے کی سی حیثیت رکھتے ہیں، تھوڑا میں سطحی لفظ کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہمیں تو وارث نبی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ جیسے ڈاکیہ خط لا کر دے دے، اس کے اندر پیغام لکھا ہوتا ہے، تو ڈاکیے کو کوئی مارتے پیٹتے ہیں، اس سے ناراض کوئی ہوتے ہیں؟ آپ کے غیر موافق اگر پیغام ہے، کسی نے برا بھلا کہا، آپ کو اچھا نہ لگا، تو ڈاکیے کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ وہ تو خط میں لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہم شریعت پیش کرنے کے پابند ہیں، تو اس میں برا نہ مانا کریں، ہمیشہ ہدایت حاصل کریں، ورنہ ایمان کی تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ پہلے ایک اسٹیج پر آگے لے کے جاتا ہے، نافرمانی کرواتا ہے، اور انانیت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ آدمی کہتا نہیں بس میں صحیح ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ایمان گیا، پھر جہنم میں۔